السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دی ہسٹری باکس۔ ناظرین، بغداد کی بنیاد ابو جعفر بن المنصور نے سن 762 عیسوی میں بغداد نامی ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب رکھی تھی۔ صرف چند اشروں کے اندر یہ بستی دنیا کی تاریخ کے عظیم ترین شہروں میں شامل ہو گئی۔ ہندوستان سے لے کر مصر تک کے علماء، فضلاء، شاعر، فلسفی، سائنسدان اور مفکر یہاں پہنچنے لگے۔ اس زمانے میں مسلمانوں نے چینیوں سے کاغذ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر علمی سرگرمیوں سے معمور ہو گیا۔ 9ویں صدی میں بغداد کا ہر شہری پڑھ لکھ سکتا تھا۔ تاریخی کتب کے مطابق ہلاکو خان نے سن 1258 عیسوی میں بغداد کا محاصرہ کیا۔ اس وقت عالم اسلام کے اس مرکز پر 37ویں عباسی خلیفہ مستعصم بالا کی حکومت تھی۔ بغداد، جو کہ اس وقت دنیا میں علم و حکمت کا مرکز تھا، عباسی خلافت کی مسلسل کمزوریوں کے سبب عسکری میدان میں منگولوں کا مقابلہ کرنے کی قوت نہ رکھتا تھا۔ ہلاکو خان نے 29 جنوری سن 1257 کو بغداد کے محاصرے کا آغاز کیا تھا۔ اس دوران منگول افواج نے بارود کی مدد سے شہر پناہ پر تابڑ توڑ حملے کیے، یہاں تک کہ محض 13 دن بعد ہی خلیفہ مستعصم بالا نے شہر کے دروازے منگول افواج کے لیے کھول دیے اور ہلاکو خان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ عباسی خلافت، جو انتہائی شان و شوکت سے ابھری تھی اور 3 بر اعظموں پر چھا گئی تھی، 37ویں خلیفہ تک آتے آتے انحطاط کا شکار ہو چکی تھی۔ خلافت کے زیر اہتمام زیادہ بادشاہ خود مختار تھے اور خلیفہ کا بس نام کا سکہ چلتا تھا۔ خلیفہ کا خیال تھا کہ بغداد کے حملے کی خبر سن کر مراکش سے لے کر ایران تک سبھی مسلمان اس کی مدد کو آ جائیں گے، لیکن منگول آندھی کے خوف سے ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملے کا ارادہ کیا تو نہ صرف اس کے بھائی منگو خان نے تازہ دم منگول دستے بھجوائے تھے، بلکہ آرمینیا اور جارجیا سے خاصی تعداد میں مسیحی فوجی بھی آن ملے تھے، جو مسلمانوں سے صلیبی جنگوں میں یورپ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بے تاب تھے۔ ایک جانب تو منگول لشکر آزمودہ کار تازہ دم سپاہیوں پر مشتمل تھا، تو دوسری جانب تکنیکی میدان میں بھی انہیں برتری حاصل تھی، اور وہ اس وقت کی جدید ترین جنگی ٹیکنالوجی یعنی بارود سے لیس تھے۔ منگول فوج میں چینی انجینئروں کا یونٹ تھا، جو منجنیقوں کی تیاری اور بارود کے استعمال میں مہارت رکھتا تھا۔ دوسری جانب بغداد کے سپاہی آتش گیر مادے نفتا سے تو واقف تھے، جسے تیروں سے باندھ کر پھینکا جاتا تھا، لیکن بارود سے ان کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس زمانے کا بارود آہستگی سے جلتا تھا۔ منگولوں نے اس میں یہ جدت پیدا کی، وہ اسے لوہے یا پکائی گئی مٹی کی ٹیوبوں میں رکھ دیتے تھے، جس سے وہ دھماکے سے پھٹ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ منگولوں نے دھوئیں کے بم بنانے میں بھی مہارت حاصل کر رکھی تھی۔ جب محاصرہ ہوا تو منگولوں کی منجنیقوں نے شہر پر آگ برسانا شروع کر دی۔ بغداد کے شہریوں کے لیے تو قیامت کی ایک نشانی پوری ہو رہی تھی کہ آسمان سے آگ برسے گی۔ یہی نہیں، منگولوں نے فصیل کے نیچے بارود لگا کر اسے بھی جگہ جگہ سے توڑ دی، یہاں تک کہ خلیفہ نے سرنڈر کر دیا۔ مورخین کے محتاط اندازے کے مطابق 2 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ لوگ تلوار، تیر یا بھالے کے گھاٹ اتار دیے گئے، اور جو زندہ بچ گئے ان کی زندگی مردوں سے بدتر تھی۔ بغداد کی گلیاں لاشوں سے اٹی پڑی تھیں۔ چند دن کے اندر ان سے اٹھنے والے تعفن کی وجہ سے ہلاکو خان کو شہر سے باہر خیمہ لگانے پر مجبور ہونا پڑا۔ قتل و غارت، عصمت دری اور لوٹ مار کا سلسلہ کئی دنوں تک نہ تھم سکا۔ محلات، مساجد اور یادگاروں کو مسمار کر دیا گیا یا انہیں آگ لگا دی گئی اور ان کے سنہری گنبد زمین ریز ہو گئے۔ مدرسوں اور جامعات کے طلباء اور اساتذہ کو قتل کر دیا گیا، یہاں تک کہ اسپتالوں میں مریض بھی بے دردی سے اس ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ عباسی خلیفہ المعتصم کو مار مار کر ہلاک کر دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے تمام قریبی رشتہ داروں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ناظرین، بغداد جو کبھی تہذیب و ثقافت کا مرکز تھا، جہاں سے علم کی کرنیں پھوٹتی تھیں، جہاں لوگ فنون اور سائنس کا درس لیتے تھے، کھنڈرات کا ڈھیر بن گیا۔ خلیفہ کی ہلاکت کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں،
تاہم زیادہ قرین قیاس ہلاکو کے وزیر نصیر الدین توسی کا بیان ہے جو اس موقع پر موجود تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ کو چند دن بھوکا رکھنے کے بعد ان کے سامنے ایک ڈھکا ہوا خوان لایا گیا۔ بھوکے خلیفہ نے بے تابی سے ڈھکن اٹھایا تو دیکھا کہ برتن ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہے۔ ہلاکو نے کہا کھاؤ۔ مستعصم بالا نے کہا ہیرے کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے جواب دیا اگر تم ان ہیروں سے اپنے سپاہیوں کے لیے تلواریں اور تیر بنا لیتے تو میں دریا عبور نہ کر پاتا۔ تو ناظرین، یہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمارے آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچائی جا سکیں۔ شکریہ۔